اعضائے بدن کی گواہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسے دوپہر کو جب کوئی بادل نہ ہو سورج کے بارے میں شک میں مبتلا ہو سکتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس طرح تم دونوں سورج چاند کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اسی طرح تم اپنے رب کے دیدار کے بارے میں بھی شک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو شرف ملاقات سے نوازیں گے، فرمائیں گے اے فلاں کیا میں نے تمہیں عزت و سرداری نہیں بخشی؟ کیا تمہیں زوجہ مرحم نہیں فرمائی؟ کیا رحم تمہارے لیے گھوڑوں اور اونٹوں کو مسخر نہیں کیا اور تمہیں سرداری اور لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری سے نہیں نوازا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے خیال و گمان میں تھا کہ تم مجھ سے ملو گے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تمہیں اسی طرح بھلاتا ہوں جس طرح تم نے مجھے بھلایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے کو شرف ملاقات سے نوازیں گے اور فرمائیں گے اے فلاں کیا میں نے تمہیں عزت و سرداری نہیں بخشی؟ کیا میں نے تمہیں زوجہ نہیں مرحمت فرمائی اور گھوڑے اور اونٹ نہیں بخشے اور تمہیں سرداری اور لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری سے نہیں نوازا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے خیال و گمان میں تھا کہ تم مجھ سے ملو گے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں اسی طرح تمہیں بھی بھلاتا ہوں جس طرح تم نے مجھے بھلایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندے کو شرف ملاقات بخشیں گے اور اس سے بھی وہی فرمائیں گے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں آپ پر، آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسولوں پر ایمان لایا اور نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور صدقہ کیا۔ وہ جتنا کر سکے گا اپنا ذکر خیر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہی منافقت کی باتیں یہاں بھی۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب ہم تمہارے خلاف اپنا گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ تب اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ بولو۔ چنانچہ اس کی ران، گوشت اور ہڈیاں بولیں گی اور اس کا کچا چٹھا بیان کر دیں گی تاکہ اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ وہ منافق ہوگا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2968۔ مسلم ہی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنسی کا سبب بندے کی اپنے رب سے مخاطبت ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ وہ عرض کرتا ہے میں اپنے نفس کے خلاف صرف اپنا ہی کوئی گواہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن گواہ کی حیثیت تمہارے نفس اور کاتبین کرام سے ہی کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ بولو۔ تب وہ اعضاء اس کے اعمال بیان کریں گے کہ اس کے اور اعضاء کی بات چیت کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا۔ تب وہ کہتا ہے تمہارے اعضاء کی بربادی اور اللہ کی رحمت سے دوری ہو تمہاری ہی طرف سے، تب میں جد و جہد پیروی کر رہا تھا اور تمہیں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو جبکہ عذاب کا شکار بھی تم ہی ہوگے۔ مسلم شریف حدیث نمبر ہے 2969۔